السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بیوٹی اینڈ دا بیسٹ پارٹ 4۔ ڈیزی کا دل کیا یہ لمحہ کبھی ختم ہی نہ ہو، وہ دونوں اسی طرح رہیں ہمیشہ، مگر لمحے تو ہوتے ہی ختم ہونے کے لیے ہیں۔ دروازے پر زور زور سے ناکنگ کی گئی۔ ناکنگ اتنی شدید تھی کہ ڈیزی اچھل پڑی۔ بلیڈ کا جبڑا تنا۔ اس نے ڈیزی کے بال سہلایا اور دروازے کی جانب گیا جس پر اب بھی ناکنگ جاری تھی۔ بلیڈ نے دروازہ سختی سے کھولا اور سامنے ہی کروز، اس کا سوتیلا باپ، کھڑا اس کو خوخار نظروں سے گھور رہا تھا، جبکہ بلیڈ بھی اسے تندہی سے دیکھ رہا تھا۔ کلب کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تم یہاں جس کو بھی لائے ہو ابھی یہاں سے چلتے نظر آؤ۔ میں تمہارا شٹ صاف کرنے کے لیے یہاں بیٹھا نہیں رہوں گا۔ تم اپنا شٹ صاف نہیں کر سکتے، میرا کیا کرو گے؟ بلیڈ نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر کروز نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ کروز نے اندر جھانکا اور ایک سیکنڈ کے لیے اس کی نظر ڈیزی پر پڑی۔ یہ دیکھ کر بلیڈ کروز کے آگے کھڑا ہوا اور ڈیزی اس کی نظروں سے چھپ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے اور پھر کروز کو لگا کہ لڑائی کرنی بیکار تھی۔ بیلا گھر نہیں آئی، بچے بھوکے ہیں۔ یہ سن کر بلیڈ کے چہرے پر چھائی سختی رخصت ہوئی۔ وہ صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ڈیزی کی جانب مڑا۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈیزی کا ہاتھ پکڑا۔ ہمیں جانا ہوگا۔ بیلا گھر نہیں آئی اور بچے بھوکے ہیں۔ بیلا ٹھیک تو ہے؟ ڈیزی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اگر ماحول سنجیدہ نہ ہوتا تو بلیڈ اس کی بات پر کہا لگاتا۔ بیلا اور بلیڈ جس ماحول میں پلے بڑے تھے وہاں یہ بڑی معمولی باتیں تھیں، اور ویسے بھی یہ پہلی بار تو نہیں ہوا تھا کہ بیلا گھر نہیں آئی تھی۔ ایسا ہوتا رہتا تھا۔ وہ جس قسم کی بھی عورت تھی کم از کم اپنے بچوں کا خیال تو رکھتی تھی، مگر اس کے بدلے اس کو اپنا جسم بیچنا پڑتا تھا۔ بلیڈ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر بیلا نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس کے مطابق اس نے اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا اور بلیڈ کو اس میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں تھی۔ صاف بات تو یہ تھی کہ اسے بیلا کی اتنی پرواہ نہیں تھی جتنی اس کے بچوں کی تھی۔ شاید وہ بے حس ہو چکا تھا، تبھی اس کو اپنی بہن کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی، مگر اس نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ بلیڈ؟ ہاں، تمہاری بہن؟ ڈونٹ وری، وہ ٹھیک ہی ہوگی۔ وہ لیمبورگینی میں سفر کر رہے تھے۔ گاڑی اتنی شاندار تھی کہ ڈیزی اس میں بیٹھنے سے ڈر رہی تھی، مگر لیمبورگینی کی خوبصورتی بھی اس کے موڈ کو ٹھیک نہیں کر سکی، اس کی توجہ ہٹا نہیں سکی۔ اس کے دماغ میں سوالوں کی بوچھار ہو رہی تھی۔ ڈیزی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ بلیڈ کو فرق ہی نہیں پڑا تھا جب اسے بیلا کا پتہ لگا تھا کہ وہ گھر نہیں آئی۔ اسے پولیس کو کال کرنی چاہیے تھی، بہن کو میسج کرنا چاہیے تھا، مگر اس کی بہن کے بچے تھے۔ اگر وہ غائب تھی تو مطلب کچھ ہوا ہوگا، کچھ برا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد بلیڈ نے گاڑی سائڈ پر موڑی اور شکاگو کا یہ حصہ ڈیزی پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ پرانے سے گھر سڑک کے دائیں بائیں جانب بنے ہوئے تھے۔ لیمبورگینی جیسی گاڑی اس علاقے میں انتہائی عجیب لگ رہی تھی۔ ہم کہاں ہیں؟ ڈیزی نے پوچھا، اور بلیڈ نے گاڑی ایک سفید سے پرانے سے گھر کے سامنے روک دی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے اسکول کے ٹائم سے کمانا شروع کیا تھا۔ 15 سال کے لڑکے کو یہی جگہ مل سکتی تھی۔ ہاں، میں دوسری جگہ شفٹ ہو سکتا ہوں مگر مجھے یہی گھر پسند ہے۔ سیڑھیوں کا کلر سفید سے گرے ہو چکا تھا اور دروازہ بھی براؤن پڑ چکا تھا، مگر بلیڈ کو اس گھر سے محبت تھی۔ یہی تو پہلی جگہ تھی جو صرف اس کی تھی۔ ویٹ! بلیڈ یہ کہہ کر گاڑی سے اترا جبکہ ڈیزی گاڑی کے اندر ہی رہی۔ ڈیزی نے گھر کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کے چہرے سے پتہ لگ رہا تھا کہ اسے یہ گھر اچھا نہیں لگا تھا، مگر بلیڈ تو اسے اچھا لگا تھا، اور ایک اسٹوپڈ سے گھر کی خاطر اس کا دل تو نہیں بدل سکتا تھا۔ ڈیزی نے دیکھا جب دروازہ کھلا اور اندر سے 6 سال کی لڑکی برآمد ہوئی۔ اس نے فراک پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بالکل بلیڈ کی کاپی تھی۔ لڑکی کے ساتھ ہی لڑکا تھا جو یقیناً 10 سال کا ہوگا۔ اس کے گال سرخ تھے جبکہ اس کی آنکھیں حیران تھیں۔ بلیڈ اندر گیا اور پھر چند منٹوں کے بعد واپس نکلا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی بچی تھی جس کے گولڈن بال لہرا رہے تھے۔ وہ سب گاڑی کی جانب آئے۔ بلیڈ نے گاڑی کا دروازہ کھول کر بچوں کو اندر کیا اور پھر چھوٹی بچی کو لڑکے کے ہاتھوں میں تھما کر گاڑی میں بیٹھا تو بلیڈ نے ڈیزی کی جانب دیکھا۔ صاف ظاہر تھا کہ بلیڈ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کیسے شروع کرے۔ ڈیزی، یہ میری بہن بیلا کے بچے ہیں، 10 سال کا ایلوس، 6 سال کی سارا اور 3 سال کی لولا۔ بلیڈ نے ناشتے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ بھی پرانا سا ریسٹورنٹ تھا۔ اندر دیواروں سے پینٹ اکھڑ چکا تھا، ڈسٹ بن فل تھا مگر کسی نے اسے خالی کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کسٹمرز نہ ہونے کے برابر تھے۔ جو عقل و شعور رکھتا تھا اسے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ یہ علاقہ شکاگو کا خطرناک علاقہ تھا۔
تم یہاں روزانہ آتے ہو؟ ڈیزی نے پوچھا۔ بلیڈ اس کے سامنے بیٹھا تھا، بچے اس کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ لولا کو اس نے نزدیک رکھا تھا جو اپنا انگوٹھا چوس رہی تھی۔ ریسٹورنٹ کے باہر کا حشر دیکھ کر ڈیزی کو اچھا نہیں لگا تھا، مگر اندر داخل ہو کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ جگہ صاف تھی۔ لولا نے ٹیبل پر پڑے ہوئے چمچوں پر ہاتھ مارا اور بلیڈ نے چمچوں کو سائڈ پر کر دیا۔ ہاں، یہ جگہ صاف ہے اور یہاں کا کھانا بھی اچھا ہے، تمہاری بات پر یقین کرنا پڑے گا، ڈیزی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی مسکان دیکھ کر بلیڈ کے دل پر پڑا بوجھ ہٹنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا تعلق شکاگو کے تاریک علاقے سے تھا، مگر اس نے کبھی بھی سچائی سے منہ نہیں موڑا تھا۔ یہی اس کی زندگی تھی اور یہی اس کی رہائش رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ ڈیزی کا تعلق اچھی جگہ سے تھا، تبھی تو وہ اسے یہاں لانے سے ہچکچا رہا تھا۔ مگر ڈیزی نے ایک بار بھی اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ اسے یہ علاقہ اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ دیکھ کر بلیڈ کے دل میں اس کے لیے عزت مزید گہری ہو گئی۔ اسی وقت ان کا ویٹر آیا۔ ویٹر کے سرخ بال اور بلو آنکھوں میں کچھ تو تھا جو بلیڈ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ یہاں پر سب بلیڈ کو جانتے تھے اور بلیڈ بھی سب کو جانتا تھا، مگر شاید یہ لڑکا بلیڈ کو نہیں جانتا تھا، تبھی تو اس کی نظریں بار بار ڈیزی پر پھسل رہی تھی۔ آپ کا آرڈر؟ اس نے ڈائریکٹ ڈیزی سے پوچھا، جیسے بلیڈ وہاں تھا ہی نہیں۔ بچوں نے اچانک ہی بولنا شروع کیا اور جب ان کی فرمائشیں پوری ہوئی تو ویٹر کا سر پھر سے ڈیزی کی جانب مڑا۔ چاکلیٹ شیک، آپ کے لیے ایک پین کیک فری میں ہوگا، ویٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر ڈیزی ہڑبڑائی۔ اس نے بلیڈ کی جانب دیکھا، اس کی آنکھیں سرد پڑ چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا ہو گیا ہو۔ ویٹر آرڈر لے کر چلتا بنا اور ڈیزی نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ بلیڈ کے ہاتھ کی پشت پر رگیں ابھر سی گئی تھی۔ بلیڈ، آر یو اوکے؟ میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں۔ وہ اٹھا اور تیز تیز قدموں کے ساتھ کچن کی جانب گیا، حالانکہ واش روم دوسری جانب تھا۔ ہیلو، 10 سال کی سارہ نے اس کی جانب اس کی توجہ کھینچی۔ ہائے ڈال۔ ڈیزی کو تینوں بچے بڑے پیارے لگے تھے۔ آپ انکل بلیڈ کی وائف ہے؟ سارہ نے سرگوشی کی جیسے بہت بڑا راز ہو۔ سارہ، شٹ اپ! 12 سال کے ایلوس نے گھور کر اسے دیکھا۔ مومی نے کہا ہے کہ مجھے شٹ اپ مت کہا کرو، سارہ نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ مومی نے یہ بھی کہا ہے کہ اجنبی سے باتیں نہیں کرتے، ایلوس نے تندہی سے کہا۔ مومی، لولا بھی اپنی بہن بھائی کی بحث میں کود پڑی۔ ڈیزی مسکراتے ہوئے تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت بلیڈ واپس آیا۔ وہ کافی اچھے موڈ میں لگ رہا تھا۔ انکل بلیڈ، ایلوس نے مجھے شٹ اپ کہا، سارہ نے شکایت لگائی۔ اگلی بار تم بھی اسے شٹ اپ کہنا، بلیڈ نے ایک آنکھ مارتے ہوئے کہا، جبکہ ایلوس کا منہ بن گیا۔ کافی کیوٹ ہے تینوں، ڈیزی نے لولا کا سرخ گال سہلاتے ہوئے کہا۔ سارہ اور ایلوس 24 گھنٹے بحث کرتے رہتے ہیں، بیلا ان کے بیچ صلح نامہ کرتی ہے۔ تم سب ایک ہی گھر میں رہتے ہو؟ بلیڈ اچھے موڈ میں لگ رہا تھا، تبھی ڈیزی نے سوال کیا۔ ہاں، موم نے کروز سے شادی کر لی تو بس ہم ہی رہ گئے ہیں گھر میں۔ اور بچوں کا فادر؟ اسی وقت لولا نے رونے کے لیے منہ بسوڑ لیا تھا، مگر بلیڈ نے اسے جلدی سے گود میں لیا اور ہلکا ہلکا ہلانے لگا۔ یہ دیکھ کر ڈیزی کو یقین ہوا کہ بلیڈ ایک اچھا باپ ثابت ہوگا۔ ان تینوں کے باپ مختلف ہیں اور تینوں ہی گھٹیا ہیں۔ بلیڈ نے لولا کو گھٹنے پر بٹھایا۔ اسے صرف لولا کے باپ کا پتہ تھا، باقی سارہ اور ایلوس کا باپ کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کا آرڈر آ چکا تھا اور ویٹر بھی مختلف تھا۔ ڈیزی پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ دوسرا ویٹر کہاں گیا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ والا ویٹر کچھ زیادہ ہی اوور اسمارٹ بن رہا تھا جو بلیڈ کو تپا گیا تھا، اور وہ واش روم کا بہانہ بنا کر اس کی طبیعت درست کرنے گیا تھا۔ ناشتہ ٹیبل پر لگ چکا تھا۔ سوری، ناشتے کی ڈیٹ پر بچے آ گئے، بلیڈ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، مجھے بچے اچھے لگتے ہیں۔ اور خود کے بچے؟ اوہ، میں تو کرکٹ ٹیم بناؤں گی۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد میں جاب کروں گی اور پھر شادی، اس کے بعد 4 یا 5 بچے۔ مجھے جڑواں بچے بھی چاہیے۔ ہم سب اکٹھے رہیں گے، ڈنر کریں گے، پارٹی کریں گے، ڈیزی نے جوش میں آ کر کہا۔ زبردست، تم نے زندگی کی پلاننگ کر لی ہے۔ اوہ، تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ اور تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ ڈیزی نے ٹیبل پر بازو رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کافی خوش لگ رہی تھی یہ سوال پوچھ کر۔ بلیڈ کو اس کے چہرے پر چھائی معصومیت نظر آ رہی تھی۔ اس نے دل سے دعا کی کہ ڈیزی کو وہ سب ملے جو وہ چاہتی ہے۔ رہا اس کے سوال کا جواب، تو اس کی زندگی میں پلاننگ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے ارد گرد اتنے برے لوگ رہتے تھے کہ اس کی زندگی پلاننگ کے تصور سے خالی تھی۔ وہ زندہ تھا، یہی کافی تھا۔ میں پلاننگ نہیں کرتا۔ اپنے بچوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں چاہیے۔ اور جاب شاید کر لوں، اور شادی کر لوں گا اگر بیوی تنگ کرنے والی نہ ہو، اور فیملی
میں نے آج تک فیملی دیکھی ہی نہیں۔ ڈیزی کے چہرے پر الجھن چھائی اور بلیڈ نے ہلکا سا کہا لگایا، لگتا ہے میرا پلان تمہارے پلان کے الٹ ہے۔ ہاں فرق تو ہے، ڈیزی نے بڑبڑایا اور بلیڈ محفوظ ہوا۔ ایک چیز تمہیں ایڈ کرنی چاہیے زندگی میں۔ وہ کیا؟ بلیڈ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مسکرایا کرو، تم جب مسکراتے ہو نا تو حد سے زیادہ خوبصورت لگتے ہو۔ تمہیں مسکراتا ہوا دیکھ کر میرا دل بھی کرتا ہے کہ مسکراؤں۔ واقعی یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں، مگر خیر میں مسکراتا نہیں ہوں۔ میرے ساتھ تو اچھا خاصا مسکراتے ہو۔ اور بلیڈ نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا، کیونکہ تم سب کچھ آسان کر دیتی ہو۔ اگر ڈیزی چاہتی تو بلیڈ اسے ایک وجہ بتا سکتا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کے دل میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ بلیڈ کو اپنا آپ قاتل نہیں لگتا تھا، بلیڈ کو اپنا آپ بلیڈ ہی لگتا تھا، ایک عام سا انسان۔ یہ سن کر ڈیزی کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، مگر اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اچھا لگا سن کر، ڈیزی نے شرمیلی مسکان کے ساتھ کہا۔ انہوں نے ناشتہ کیا، باتیں ہوئی، کچھ لبوں سے تو کچھ آنکھوں سے۔ ناشتے کے بعد وہ بچوں کو لے کر پارک گئے ہیں، وہاں خوب کھیل کود ہوا، یہاں تک کہ ڈیزی کو بھی اپنا آپ بچہ لگا۔ واپسی جب ہوئی، لولا کا سر ڈیزی کے کندھے پر تھا، وہ سو رہی تھی۔ ایلوس اور سارا بھی نیند میں چل رہے تھے، وہ سب گیسٹ روم میں کھڑے تھے۔ ان کا روم کہاں ہے؟ ڈیزی نے سرگوشی کی۔ اس کا ہاتھ لولا کے بالوں پہ چل رہا تھا، اوپر دائیں طرف۔ بلیڈ نے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کیا، اس کے ایک بازو میں سارا تھی اور دوسرے میں ایلوس۔ ڈیزی نے اس بات میں سر ہلایا اور سیڑھیوں کی جانب گئی، بلیڈ بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ ڈیزی جیسے ہی بچوں کے کمرے میں آئی، اسے اچھا لگا یہ دیکھ کر یہ کمرہ اچھا تھا۔ دیواروں کو بلو اور پنک کلر دیا گیا تھا، کارپیٹ پر کھلونے بکھرے پڑے تھے۔ ڈیزی نے لولا کو اس کے بیڈ پر لٹایا اور پھر بلیڈ کی جانب دیکھا۔ اس نے بڑے آرام سے سارا اور ایلوس کو لٹایا اور ڈیزی کو لگا کہ بلیڈ نے غلط کہا تھا کہ اس کو بچے نہیں چاہیے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بلیڈ کے بچے ہوں۔ میں ان کے لیے لنچ بنا رہا ہوں، مدد کرو گی؟ بلیڈ نے پوچھا۔ آف کورس۔ اور پھر دونوں واپس نیچے آئے۔ وہ کچن میں تھے، ہمیشہ سے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ ڈیزی نے اس کو بریڈ دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ سینڈوچ بنا رہا تھا۔ کس طرح؟ یہی کہ تم ان کا خیال رکھتے ہو؟ بلیڈ نے اس کی جانب دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ شکاگو کا یہ حصہ بے حس ہے، یہاں پر فیملی کا تصور نہیں، یہاں پر سب اپنے لیے جیتے ہیں۔ جب بیلا پریگننٹ ہوئی تھی پہلی بار، اس کی غلطی نہیں تھی، مگر مجھے اس سے شدید نفرت ہوئی تھی، کیونکہ اس کا مطلب ایک ہی تھا، بچہ آنے والا تھا اور مجھے مزید پیسے کمانے تھے۔ وہ بڑے نارمل سے انداز میں سب بتا رہا تھا۔ اور تمہارے فادر؟ وہ زمین کے اندر تھا ڈیزی، میرے والدین اس ٹائپ کے نہیں تھے جس طرح تمہارے ہیں، وہ والدین تھے ہی نہیں۔ بیلا جیسی بھی ہے، کم از کم اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، ایک اچھی ماں ہے۔ اور ویسے بھی بچوں کا خیال رکھنا اتنی بڑی بات تو نہیں، یہ میرے لیے آسان ہے۔ ڈیزی نے نچلا لب کاٹا، جتنا بلیڈ کھل رہا تھا اتنا ہی ڈیزی اس کو پہچانتی جا رہی تھی۔ وہ بمشکل 24 کا ہوگا اور اس نے اپنے باپ کی بے حسی دیکھی تھی، اپنی ماں کی نفرت اور بیزاری سہی تھی۔ جہاں ڈیزی رہتی تھی وہاں ایسے مرد ہوتے ہی نہیں تھے، مگر بلیڈ جیسا بھی تھا اسے پسند تھا۔ وہ دل سے اس کی عزت کرتی تھی۔ بغیر سوچے سمجھے وہ بلیڈ کی جانب گئی جو سینڈوچ بنا رہا تھا، اور اس نے بلیڈ کی مضبوط پشت پر اپنا سر رکھا۔ بلیڈ فریز ہوا، کیونکہ ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا، اور پھر وہ مڑا۔ بلو گرین آنکھیں براؤن سے ملی تھی۔ بلیڈ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کی آنکھیں سب کچھ بول رہی تھیں۔ بلیڈ کے بازو ڈیزی کے گرد پھیلے۔ کیا اسے محبت کہا جاتا ہے؟ ڈیزی نے سوچا، مگر یہ تو محبت نہیں تھی، یہ تو محبت سے بڑھ کر تھا۔ محبت تو بہت چھوٹا لفظ تھا، میں اگنور کر کے چلی بھی جاتی، مگر مجھے بھوک لگی ہے، لہٰذا یہ فلم بند کرو۔ بیلا کچن میں کھڑی تھی، اس نے سلور ڈریس پہنا ہوا تھا جو اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا، اونچی ہیل کے جوتے اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے تھے، اس نے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھا ہوا تھا۔ ڈیزی دیکھ رہی تھی کہ وہ کافی خوبصورت تھی، مگر تھکی ہوئی تھی۔ تم کب آئی؟ بلیڈ نے شرمندہ سی ڈیزی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ 30 سیکنڈ پہلے۔ بچے کہاں ہیں؟ بیلا فریج کی جانب آئی، اسے ڈیزی کو دیکھ کر فرق ہی نہیں پڑا کہ ایک انجان لڑکی اس کے بھائی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ سو چکے ہیں، میں ان کے لیے لنچ بنا رہا تھا۔ ڈیزی کو اپنا آپ اچھا خاصا عجیب لگا، وہ آگے بڑھی اور اس نے ہاتھ آگے کیا۔ ہائے، میں ڈیزی ہوں۔ بیلا نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر بلیڈ کو۔ ڈیزی کو لگا بیلا کی آنکھیں بلیڈ سے زیادہ سرد تھی۔ یہ نہیں تھا کہ بیلا کو وہ اچھی نہیں لگی تھی، اسے فرق نہیں پڑا۔ دیکھتے ہیں تم کب تک یہاں ٹکتی ہو۔ وہ ڈیزی کا ہاتھ نظر انداز کر کے آگے بڑھی اور کچن سے باہر نکل گئی، مگر جانے سے پہلے اس نے ایسی بات کہی جس نے بلیڈ کا خون منجمد کر دیا۔ بلیڈ
سیم تم سے ملنا چاہتا ہے، اور ہاں، اسے تمہاری اس پیاری سی گڑیا کے بارے میں پتہ لگ چکا ہے۔ برینڈی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے گولڈن بال آبشار کی طرح اس کے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے بلیک کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا جو اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا۔ ڈریس کے گولڈن اسٹرپس اس کے بالوں سے میچ کر رہے تھے۔ اس کی ڈریس کی قیمت شاید اس کی زندگی سے بھی زیادہ تھی۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ آخر وہ برینڈی تھی، وہ طوائف جو شکاگو کے انڈر ورلڈ میں سب سے خوبصورت عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سب کی نظروں میں کیا تھا۔ کسی کی نظروں میں حقارت تھی، کسی کی نظروں میں جلن تھی، اور مردوں کی نظروں میں ہوس تھی۔ فی الحال تو وہ اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی مٹھی میں شکاگو تھا اور برینڈی تھی۔ وہ شخص دیکھنے میں باڈی بلڈر لگتا تھا۔ اس کے شرٹ کے بٹن اس کے مضبوط سینے کی گواہی دے رہے تھے۔ سانپ کی طرح سیاہ آنکھوں سے شکاگو پر نظر رکھتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی حکومت شکاگو کے انڈر ورلڈ پر تھی۔ وہ شخص جو رات کو برینڈی کو استعمال کر کے پھینک دیتا تھا، جو اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا لیکن کرتا اس کے الٹ تھا۔ وہ شخص جس سے برینڈی کی روح تک ڈرتی تھی۔ سیم لسٹر، کل رات تم کہاں تھی؟ اس نے پرسکون سے لہجے میں پوچھا، مگر اس کی آواز میں چھپی دھمکی صاف سنائی دے رہی تھی۔ برینڈی نے اپنے ہاتھوں کو کانپنے سے روکا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو بھی جواب دینے والی تھی وہ سیم لسٹر کو اچھا نہیں لگنے والا تھا۔ وہ اس رات بلیڈ سے ملنے گئی تھی۔ برینڈی سر اونچا کر کے اٹھی اور اعتماد سے چلتی ہوئی اس کے سامنے رکی۔ اس کا بلیک ڈریس چمک رہا تھا۔ میں پارٹی کرنے گئی تھی اور پھر اتنی تھکی ہوئی تھی کہ رات بیلا کے گھر گزارنی پڑی۔ مجھے مس کر رہے تھے؟ برینڈی نے نیچی آواز میں پوچھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سیم لسٹر کی تھوڑی پر لب رکھے۔ وہ جانتی تھی کب اور کس وقت کون سا حربہ آزمانا ہے۔ وہ جانتی تھی اپنے جسم کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی مرد کو اپنا غلام بنا سکتی تھی سوائے سیم لسٹر کے۔ تم نے بیلا کے گھر رات گزاری اور تمہارے مطابق یہ بڑی عام سی بات ہے۔ سیم لسٹر کی نظریں اس کی گردن سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر پڑی۔ تمہارے مطابق مجھے اس بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے، ہاں؟ سیم لسٹر کا لہجہ ریشم میں لپٹا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا جسے دیکھ کر برینڈی نے تھوک نگلا۔ وہ مجھے ہرٹ نہیں کر سکتا، بلیڈ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کے لیے سیم لسٹر کی آنکھوں میں چمک سی اتری اور اس نے کہا لگایا، اور پھر اس کے ہاتھ برینڈی کی کمر کے گرد پھیلے۔ وہ جھکا یہاں تک کہ اس کے لب برینڈی کے کان کے قریب ہوئے۔ وہ تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتا، باقی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ برینڈی ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے سیم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے بلیڈ سے محبت تھی، مگر سیم لسٹر سب جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عورتیں بلیڈ کے گرد منڈلاتی رہتی تھیں۔ برینڈی کیا چیز تھی؟ اور ویسے بھی کون سا سیم لسٹر اس کے ساتھ وفادار تھا؟ جو وہ تھا وہ نہیں بدل سکتا تھا۔ وہ شکاگو کا بادشاہ تھا، اور اگر وہ چاہتا تو بلیڈ اور برینڈی کو قتل کر سکتا تھا۔ دھیان سے برینڈی، سیم لسٹر نے اس کے گولڈن بال کی لٹ اس کے کان کے پیچھے کی۔ کہیں تمہاری وجہ سے بلیڈ کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ سیم لسٹر نے برینڈی کے سرد ہوتے لبوں کو چھوا، اور اسی وقت گارڈ اندر آیا۔ سر، وہ آ چکا ہے، اسے میرے آفس کا راستہ دکھاؤ۔ سیم لسٹر نے بازو آگے کیا اور برینڈی نے اس کے بازو کے گرد ہاتھ لپٹا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے اور ان کے پیچھے 4 گارڈز بھی چلنے لگے۔ وہ آفس کی جانب بڑھ رہے تھے جب ایک بند کمرے میں دلخراش چیخیں سنائی دی۔ سیم لسٹر کا چہرہ خوشگوار ہی رہا جبکہ برینڈی کا چہرہ سفید پڑا۔ وہ کتنی بار یہ چیخیں سن چکی تھی، مگر پھر بھی اس کے بازو پر بال کھڑے ہوئے۔ وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئے، گارڈز باہر ہی رک گئے جبکہ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی بڑی سی شاندار میز کے پیچھے بلیڈ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عام سی جینز اور لیدر جیکٹ میں بھی خاص لگ رہا تھا۔ دیکھنے والوں کو وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ لگتا تھا، مگر جو چیخیں سنائی دی تھی اس کے پیچھے بلیڈ کا ہی ہاتھ ہوتا تھا۔ لیٹ، سیم لسٹر نے خوشگواری سے کہا، اچھا لگا تمہیں دیکھ کر۔ دوسروں کی طرح بلیڈ سیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اس نے جواب میں صرف سر ہلایا۔ بیلا نے کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے ملنا ہے۔ سیم لسٹر نے مسکراتے ہوئے کاغذات بلیڈ کے سامنے رکھے۔ فیڈو اب تک زندہ کیوں ہے؟ اگر بلیڈ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو سیم لسٹر کے سوال پر کانپنے لگتا اور ایک کے بعد ایک بہانہ بناتا، مگر بلیڈ نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کاغذات کو دیکھا۔ وہ میری پکڑ میں نہیں آیا۔ بالکل، اور پکڑ میں کیوں نہیں آیا؟ سیم نے ایک کاغذ اس کے آگے کیا۔ اس لڑکی کی وجہ سے، ہے نا؟
سیم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے سے مسکان غائب نہیں ہوئی تھی۔ کاغذ پر لڑکی کی تصویر چسپاں تھی، اس کے گولڈن بال اور براؤن آنکھیں ہنس رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی تصویر تب لی گئی تھی جب وہ ہنس رہی تھی۔ دوسری تصویر میں لڑکی سڑک پر چل رہی تھی۔ تیسری تصویر میں وہ اپنے کمرے میں کارپیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ باقی تصویروں نے بلیڈ پر اثر نہیں کیا تھا، مگر آخری تصویر نے اس پر اثر کیا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر ہی تھا، مگر غور سے دیکھا جاتا تو اس کی بلو گرین آنکھوں کا رنگ گہرا ہو گیا تھا۔ برینڈی کو لگا ماحول پر عجیب سا پریشر چھا گیا تھا۔ اسے سانس لینی مشکل لگ رہی تھی۔ کمرے میں ٹینشن تھی۔ اپنے بندوں کو کہو اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں۔ سیم لسٹر ہنس دیا۔ بلیڈ نے اسے تقریباً حکم دیا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے لیڈ۔ کیا اسی لڑکی کی وجہ سے فیڈو ابھی تک نہیں پکڑا گیا؟ اپنے بندوں کو کہو اس کا پیچھا کرنا۔ لگتا ہے تم سے بھول گیا ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، اور تم سے بھول گیا ہے کہ کس کو کس کی ضرورت ہے، بلیڈ نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا جبڑا تن گیا تھا، سانس تیز ہو گئی تھی۔ فیڈو تمہارے راز بیچ رہا ہے، فیڈو تمہارے ہاتھوں سے بھاگا ہے، فیڈو تمہارا بندہ تھا، اور اسے مارنے کے لیے تمہیں کس کی ضرورت پڑے گی؟ میری۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ پہلی بار سیم کی مسکان دھیمی پڑی تھی۔ مسکرانے کی باری بلیڈ کی تھی۔ نہیں، میں جانتا ہوں شکاگو کو کون چلا رہا ہے۔ تم تو جو تم کر رہے ہو اس کو میں کیا سمجھوں؟ تمہیں سمجھنا ہوگا سیم، اس سے پہلے کہ میں دوست سے دشمن بن جاؤں۔ میں تمہاری سائیڈ پر ہوں سیم۔ تم مجھے قتل کرنے کا کہو گے، میں کروں گا۔ شکار کرنے کا کہو گے، میں کروں گا۔ میری برداشت کو آزمانا مت۔ میں اپنی مرضی سے تمہارے لیے کام کرتا ہوں، تمہاری مرضی سے نہیں، بلیڈ نے سیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ برینڈی کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ شکاگو کے سب سے خطرناک مجرم ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ حالات خراب لگ رہے تھے۔ بلیڈ اٹھا اور سیم کے سامنے سے باہر نکلا۔ برینڈی نے حیران ہو کر یہ سب دیکھا تھا۔ شکاگو میں کس کی ہمت تھی جو سیم لسٹر سے اس انداز میں بات کرتا؟ سیم لسٹر شکاگو کا قانون تھا، اور بلیڈ نے قانون کو توڑا تھا، مگر سیم پھر بھی مسکرا رہا تھا۔ لڑکے میں تو دم ہے۔ تو کیا تم اس سے کچھ نہیں کہو گی؟ برینڈی نے حیران ہو کر کہا۔ وہ دل میں خوش ہوئی تھی کہ سیم نے بلیڈ کو کچھ نہیں کہا۔ وہ ضرور فیڈو کو قتل کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو۔ سیم نے برینڈی کو دیکھا۔ لڑکی کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ صاف ظاہر تھا کہ لڑکی کے سینے میں دل دھڑکتا تھا، مگر وہ برینڈی کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا۔ برینڈی کی رگوں میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ فیڈو کو قتل کرنے کے بعد اس لڑکی کی باری ہے۔ بلیڈ اور اس لڑکی کو، دونوں کو قتل کرنا ہے۔ تم مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو، نہیں تو؟ کر رہے ہو تو؟ ڈیزی نے لمبی سانس لی اور بلیڈ کو غصے سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ وہ ہنس دی۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں فون پر لگے ہوئے تھے۔ اگر فون نہیں تو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے تھے۔ ڈیزی اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلیڈ اس کی زندگی میں اچانک ہی آیا تھا اور سیدھا ڈیزی کے دل میں اترا تھا۔ ڈیزی نے ہمیشہ سوچا تھا کہ وہ شخص جس سے اس کو محبت ہوگی وہ ڈاکٹر ہوگا یا انجینئر ہوگا، مگر اسے بلیڈ مل گیا تھا۔ اس کی بلو گرین آنکھیں جلتی بجھتی تھی۔ اس کی چال ڈھال میں بلا کا اعتماد تھا۔ اس کے ہاتھوں کی پشت پر نشان پڑے رہتے تھے جیسے زخم مندمل ہو رہا ہو، اور بلیڈ کو لگتا تھا کہ ڈیزی نے نوٹ نہیں کیا ہوگا، مگر وہ کرتی تھی۔ اس سے سگریٹ کی مہک اٹھتی تھی۔ بلیڈ میں سب کچھ تھا جو اس نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا، مگر جیسے ہی اسے بلیڈ ملا تھا، ڈیزی کو وہ اپنا لگا تھا، جیسے ڈیزی کو اسی کا انتظار تھا۔ وہ اسے بدل رہی تھی، اور ڈیزی امید کر رہی تھی کہ وہ بھی اسے بدل رہی ہے۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں لائبریری میں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم بھی تشریف لے آؤ۔ ڈیزی نے پین سے اس کی جانب اشارہ کیا اور بلیڈ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ وہ شکر کر رہا تھا کہ آس پاس لوگ تھے، ورنہ ہم تو آپ کو کمپنی دینے آئے ہیں، بلیڈ نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ڈیزی نے پیار بھری نظروں سے نیچے دیکھا جہاں لولا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھی انگوٹھا چوس رہی تھی۔ بلیڈ جھکا اور اس نے لولا کو اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ لولا کا سر اس کے سینے میں چھپ گیا۔ واش روم کہاں ہے؟ وہاں، دائیں جانب، ڈیزی نے اسے راستہ سمجھایا۔
وہ لولا کو لے کر واش روم چلا گیا، جبکہ ڈیزی واپس اسائنمنٹ میں ڈوب گئی۔ یونیورسٹی مشکل نہیں تھی، بس ٹائمنگ کو سیٹ رکھنا چاہیے تھا۔ 10 منٹ گزر گئے جب کسی نے ڈیزی کا کندھا ہلایا۔ ڈیزی نے اوپر دیکھا۔ وہ اس کی کلاس فیلو ہنا تھی، وہ فلم اسٹار جس نے لیدر جیکٹ پہنی ہے۔ تمہارے ساتھ آیا ہے؟ ہنا نے سرگوشی کی۔ ڈیزی نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے خیال میں وہ گم گیا ہے، سائیکولوجی کے سیکشن میں کھڑا ہے، ساری لڑکیاں اس کو اتارنے میں لگی ہوئی ہے، ہنا نے اسے انفارم کیا۔ ڈیزی لڑکیوں کو الزام نہیں دے سکتی تھی، بلیڈ بیسٹ تھا اور جو سب کی توجہ کھینچ لیتا تھا۔ ہنا کا شکریہ ادا کر کے وہ بیگ لے کر اٹھی اور سائیکولوجی سیکشن کی جانب گئی۔ وہ کتاب کھولے کھڑا تھا، اس کی ساری توجہ کتاب پر تھی، جبکہ آس پاس کھڑی لڑکیاں اس کی جانب چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی انداز سے کتاب کو دیکھ رہا تھا جس انداز سے لوگوں کو دیکھتا تھا، بے تاثر چہرہ، مگر آنکھیں ہر لفظ کے ساتھ چمک رہی تھی۔ بلیڈ کو دیکھ کر ڈیزی کے دل میں ایک ہی لفظ آ رہا تھا، دنیا۔ بلیڈ میں اس کی دنیا تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شکاری تھا جو غلطی سے کتابوں کی دنیا میں آ گیا تھا۔ سائیکولوجی کے متعلق تم ٹرانس ہو گئی ہو، بلیڈ نے اچانک سے کہا، حالانکہ اس کی نظریں کتاب پر تھی۔ پہلے تو وہ کنفیوز ہوئی اور پھر اسے احساس ہوا کہ وہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح اسے چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ اچھا، اور کیا کہتی ہے مس سائیکولوجی؟ بلیڈ نے کتاب سے نظریں اوپر اٹھائی اور اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ ڈیزی کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ مسکرایا، یہی کہ محبت ایک نشے کی طرح ہے جو انسان کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ وہ ریک کی جانب مڑا جہاں پر ڈھیر ساری کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ ڈیزی بھی چلتے ہوئے اس کے پاس کھڑی ہوئی۔ تمہیں سائیکولوجی پسند ہے؟ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ بلیڈ کو کتابوں میں دلچسپی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ اسے بلیڈ خود سے کمتر لگتا تھا، جب بس اس نے کبھی بلیڈ کو کتابوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ رائٹر آپ کو سحرزدہ کر دے۔ ہاں، پسند ہے، اچھا لگتا ہے جاننا کہ ایک اجنبی شخص جسے آپ جانتے تک نہیں، وہ آپ کو سحرزدہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرے پاپا کو بھی سائیکولوجی سے دلچسپی ہے، مجھے اسکول میں بس اسی سبجیکٹ سے لگاؤ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہی مجھے میرے سوالوں کے جواب دے سکتی تھی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بلیڈ نے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ تمہیں کون سے سوالوں کے جواب چاہیے تھے؟ ڈیزی نے دھیرے سے کہا۔ بلیڈ نے ان براؤن آنکھوں میں دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سوالات یہی کہ میرے احساسات نارمل انسان جیسے کیوں نہیں؟ ایک چیز جو انسان کو ڈرا کر رکھتی ہے، مجھ پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ واقعات جو انسان کا دل دکھا دیتے ہیں، مجھ پر اثر نہیں پڑتا۔ اور جب میں کسی کو قتل کرتا ہوں تو مجھے اس کا افسوس کیوں نہیں ہوتا؟ بلیڈ نے آخری جملہ دل میں کہا۔ ڈیزی اس کی بات سن کر سوچوں میں گم تھی، جبکہ بلیڈ اس کی خوبصورتی کو دیکھنے میں مگن تھا۔ اور پھر وہ اس کی جانب بڑھا۔ یہ دیکھ کر ڈیزی نے ایک قدم پیچھے لیا، بلیڈ نے ایک قدم آگے لیا۔ ڈیزی پھر سے پیچھے ہوئی، یہاں تک کہ اس کی پشت ریک کے ساتھ لگ گئی۔ بلیڈ کی آنکھوں کا رنگ گہرا ہو گیا، اس کے لب اوپر اٹھے۔ اس نے ڈیزی کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اسے قید کر لیا۔ میں تمہیں پراسرار لگتا ہوں، رائٹ؟ بلیڈ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے گال لال پڑتے دیکھ کر اس کے دل پر اثر ہو رہا تھا۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں، حالانکہ ایسا ہی تھا۔ بلیڈ اس پر چھا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی سانسیں بلیڈ کے ہاتھ میں ہو۔ ڈیزی نے کوشش کی کہ اس کی بلو گرین آنکھوں میں نہ دیکھے، مگر تمہاری وجہ سے مجھے لائبریری سے نکال دیں گے، ڈیزی نے سرگوشی کی۔ تو ڈیزی کی آنکھیں پھیلی اور بلیڈ کو یہ اچھا موقع لگا۔ وہ اس پر جھکا اور اس کے لب ڈیزی کے گال پر پڑے۔ ڈیزی کو لگا اس کا چہرہ ٹماٹر سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا ہوگا۔ گلا صاف کرنے کی آواز آئی، دونوں نے ایک ساتھ ہی اوپر دیکھا۔ لولا ہنا کے بازو میں رو رہی تھی۔ سوچا یہ تحفہ بھی دیتی جاؤں، ہنا نے خوش دلی سے کہا، اور بلیڈ نے آگے بڑھ کر لولا کو بازو میں لیا۔ وہ اسے چپ کروا رہا تھا اور وہ چپ ہو بھی گئی تھی۔ ہنا نے ڈیزی کو ایک آنکھ ماری اور وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ آج کی اسٹڈی بھی گئی، ڈیزی نے سوچا۔ بلیڈ، میں جانتی ہوں تم اسکول بیچ میں چھوڑ چکے ہو، مگر مجھے یونیورسٹی مکمل کرنی ہے، اس لیے تم آئندہ لائبریری نہیں آؤ گے، اوکے؟ بلیڈ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی بات پر حیران نہیں تھا، بلکہ اس لیے حیران تھا کہ آج تک کسی نے بھی اس کو حکم نہیں دیا تھا، اسے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ ڈیزی اسے دیکھتی رہی، وہ ڈیزی کو دیکھتا رہا۔ ڈیزی دیکھ رہی تھی کہ بلیڈ کی آنکھوں میں جنگ سی چل رہی تھی، اور پھر اس نے کہا لگایا، زندگی میں پہلی بار مجھ پر حدود لگائی جا رہی ہے۔ بلیڈ نے اپنی ناک کو دباتے ہوئے کہا۔
تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تم کتنی اسپیشل ہو، بلیڈ نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا۔ ڈیزی نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ بلیڈ اس کی ہنسی میں کھو گیا۔ بلیڈ نے شیشے میں خود پر نظر ڈالی اور اس کے دل کو جھٹکا سا لگا۔ 1000 سالوں میں بھی اس دن کے بارے میں اس نے نہیں سوچا تھا کہ یہ دن بھی اسے دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ آج وہ ڈیزی کے والدین سے ملنے جا رہا تھا۔ اس کے والدین کی شادی کی سالگرہ تھی اور اسی خوشی میں گھر پر ایک چھوٹی سی پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا، جہاں گھر کے لان میں رومانٹک ماحول بنانے کی تیاری کی جا رہی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا تھا۔ اس کے والدین بھی ہوں گے، اس کے انکل انٹی۔ بلیڈ نے گالی دی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ کپڑے ٹرائی کر رہا تھا، مگر اس کے پاس ڈیسنٹ کپڑوں کا فقدان لگ رہا تھا۔ اس کے پاس جیکٹ کی بھرمار تھی، ہاں اس کے پاس ایک شرٹ تھی مگر اس میں سوراخیں تھیں۔ اب وہ یہ تو بتانے سے رہا کہ اسے 4 گولیاں لگی تھی تبھی۔ بلیڈ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے ڈیزی کے والدین سے ملنا کیوں تھا۔ اسے کون سا فرق پڑنا تھا کہ اس کے والدین بلیڈ کے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ بیلا، اس نے چیخ کر بہن کا نام لیا۔ اس نے پہنی ہوئی شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا کہ ابھی تک وہ اسی طرح کھڑا تھا، اسے ڈھنگ کے کپڑے ہی نہیں مل رہے تھے۔ اس نے پھر شیشے پر نظر ڈالی۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ شرٹ کے بغیر ہی چلا جائے۔ شیشے میں اس کے چوڑے کندھے اور مسلز نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا مگر ڈیزی کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، شیشے میں آنے والا چہرہ نظر آیا۔ تم بیلا ہو؟ بلیڈ کے طنز پر برینڈی مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر آئی اور اسے دیکھتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ایسے ایکٹ کر رہی تھی جیسے یہ گھر اس کا تھا اور بلیڈ یہاں کا کرایہ دار تھا، مگر یہ اس کا اعتماد ہی تو تھا جس کو دیکھ کر بلیڈ نے اس کے ساتھ راتیں گزاری تھی، وہی اعتماد جو اب اس کو زہر لگتا تھا۔ بیلا بزی ہے، کچھ چاہیے؟ ہاں، یہاں سے نکلو، بلیڈ نے سختی سے کہا۔ برینڈی کے چہرے سے مسکان پھسلی، اس کے دل پر مکہ پڑا۔ بلیڈ ہمیشہ ہی اس کے ساتھ سرد رہا تھا مگر یہ والا بلیڈ اس کی برداشت سے بھی زیادہ اسے ہرٹ کر رہا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔